نہ سڑک پہ چائے شاپ پہ بیٹھ کے کسی کا کام ہے، نہ کسی جج صاحب کا کام ہے، لوگوں کے منتخب نمائندوں کا کام ہے. آئین کا پریامبل پڑھیں، تیسرا پیراگراف، that the powers shall be exercised by the people of Pakistan through their chosen representatives. ان چوزن ریپرزینٹیو نے 27ویں آئینی ترمیم کر دی. اس سے پہلے 26 بھی تھی، 27ویں سے پہلے 25ویں بھی تھی. ایک زمانے میں آہنی ترامیم ہوتی تھی جب ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم لے کے آیا تھا. ابھی تو آئینی ترمیم ہو رہی ہے یار. آپ وہ وقت بھول گئے جب ایک اس وقت کے چیف جسٹس نے، ارشاد حسن خان صاحب نے، پرویز مشرف کو اجازت دے دی تھی کہ آئین کو ترمیم کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اختیار کسی کو نہیں تھا. تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کرتے وقت حقائق کو نہیں دیکھتے، حقائق کے بارے میں نہیں سوچتے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کہا امیونٹی. آپ اوریجنل لائن اٹھائیے 248 248 امیونٹی تھی. پہلی بار امیونٹی جو ہے وہ افتخار چودھری صاحب کے دور میں آصف سعید کھوسہ صاحب کی بینچ نے ختم کر دی اور کہا کہ نہیں، وزیر اعظم کو ہم فارغ کرتے ہیں. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ 1973 کا آپ آئین اٹھا کے دیکھ لیجئے. اس 1973 کے آئین سے لے کے آج تک یہ چیز تھی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ 2012 میں اس وقت کی جو ایک پالیسی تھی اس وقت کے چیف جسٹس کی، اس کے تحت انہوں نے بھٹو شہید کے آئین کو سلب کیا تھا. بھٹو شہید کے آئین کو الفاظ کو تبدیل کر دیے تھے انہوں نے، جو کہ ان کا اختیار نہیں تھا، ان کا رائٹ نہیں تھا. تو ایسی چیز نہیں ہے. تیسری چیز آرٹیکل 140 ہے. آپ ڈرافٹ اٹھائیے جو وفاقی حکومت نے پیش کیا تھا، اس ڈرافٹ میں کہیں پر بھی اگر آرٹیکل 140A کا ذکر ہے تو میں غلط ہو جاؤں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. میں اس ترمیم کا حصہ تھا بھائی، میں نے وہ ڈرافٹ دیکھا ہے، میں نے اس پہ کام کیا ہے. اس آرٹیکل 140A کا ایک ذکر بھی اگر ہونا اس ڈرافٹ کے اندر تو میں غلط، آپ صحیح. تو یہ بڑا ایک عجیب سی چیز ہے کہ ڈرافٹ حکومت کا ہے، متحدہ قومی موومنٹ حکومت کا حصہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار وہ پیپلز پارٹی نے سپورٹ نہیں کیا. وہ بھائی اگر وہ ڈرافٹ کا حصہ ہوتا اور پیپلز پارٹی اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتی، پیپلز پارٹی کہتی نہیں ہوگا. آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، 8 یا 9 پوائنٹس جو اوریجنل تھے وہی لکھے ہوئے تھے اس کے اندر، اس میں آرٹیکل 140A کا ذکر نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ محض پروپیگنڈے اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کی جاتی ہیں. تو اس لیے میں گزارش یہ کروں گا تمام لوگوں کو کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مفروضوں کے اوپر نہیں حقائق پر مبنی بات کریں. جی اچھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ صدر پاکستان کو تو مل گئی، وزیر اعظم پاکستان کو بھی جو ہے اس میں سہولیات جو ہے وہ دینی چاہیے تھی. پہلا سوال تو یہ، اور سیکنڈ سوال یہ آپ سے کہ یہاں پر جو وفاقی وزیر صحت کہتے ہیں کہ کراچی میں جو اس وقت معاملات ہیں وہ کافی زیادہ بلدیاتی خراب ہیں، تو اس پر جو ہے وہ ضرور ترمیم ہونی چاہیے، اور جو 28ویں ترمیم ہے وہ اس صورت میں آنی چاہیے کہ بلدیاتی مسائل جو ہے وہ حل ہو سکے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کی تائید کرے گی؟ اور سیکنڈلی یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت جو بیماری کی اصل وجہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو گندگی، پولوشن اور سڑکوں کی ٹوٹ ہے، اور گندا پانی یہاں پر ہے، اور سیوریج کا نظام تباہ ہے، اس کی وجہ سے بیماری پھیلی ہے. بیماری کی وجہ وہ ختم کیا جائے. یار اگر میں بیماری کو ایڈریس کرنا شروع کر دوں نا، اگر بیماری کی وجہ کو ایڈریس کرنا شروع کر دوں نا تو پھر تو شہر بالکل ہمارا پاک ہو جائے گا. لیکن وہ بیماری جو ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے کب سٹارٹ کی گئی. میں سمجھتا ہوں تعصب کی عینت کو نکال کے بات کریں. وفاقی وزیر صحت کو اس کی ٹوپی اس کے سر نہیں کرنا چاہیے نا. ان کو تو یہ کہنا چاہیے میں وفاقی وزیر صحت ہوں، آئیں میئر صاحب، آئیں وزیر صحت صاحبہ، آئیں ساتھ بیٹھ کر کام کرتے، بتائیے ہم صحت کے نظام کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں گلگت سے لے کے کراچی تک سارا پانی خراب ہے، جنہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. تو میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا. اب آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم کو بھی امیونٹی ہے. یہ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں انفارچونیٹلی چیز. آپ آرٹیکل 248(1) پڑھیے، وزیر اعظم کو امیونٹی ہے، وزیر اعلیٰ کو امیونٹی ہے، وزراء کو امیونٹی ہے. لیکن چونکہ سیاستدان جو ہے نا وہ لیسر گاڈ کی اولاد ہے نا، تو ان کو بار بار عدالت میں بلا کے کیسز فائل ہو جاتے تھے ان کے اوپر. 248 ایک منٹ 248 خدا کا واسطہ ہے، اوریجنل پڑھ لیجئے، اس میں کوئی تبدیلی. نمبر 1. نمبر 2،
फ़र्क है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में. प्राइम मिनिस्टर है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, वो करता है फैसले, उसकी तौसीक करता है सदर, और आइन